اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ نمل 20واں پارہ۔ میں نے قرآن کریم کھولا، یہیں سے کھل گیا۔ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اسے جہاں سے بھی کھولو آپ کا جو بھی سوال ہو اس کا جواب مل جاتا ہے۔ ہر آیت پوری زندگی کا جواب ہے۔ یہ تو اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے اتنی بڑی کتاب نازل فرمائی اور اپنے کلام سے لوگوں کو مشرف فرمایا۔ کلام الہی کا اعجاز یہ ہے کہ اس کی ہر آیت پوری زندگی کے سوالوں کا جواب ہوتی ہے۔ قرآن کا موضوع تاریخ نہیں ہے۔ قرآن کسی قوم کی تاریخ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ اگر موضوع تاریخ ہوتا تو ہر قصہ ترتیب وار تاریخ کے اعتبار سے بیان ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ جگہ جگہ ہر قصے کے مختلف ٹکڑے ملتے ہیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے اور اگلی قوموں کا ذکر جب کرتا ہے تو بطور مثال کے کرتا ہے، اور جس واقعہ میں جتنی مثال ضرورت ہوتی ہے اتنا ٹکڑا ارشاد فرما دیا جاتا ہے۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اگر یہ عمل کیا اور اس کا یہ نتیجہ پایا تو تم بھی اگر اس طرح کا کردار اپناؤ گے تو نتائج ویسے ہی ہوں گے۔ یہ اللہ کریم کا بنایا ہوا نظام ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو وہ بھی اصلاح کے لیے بیان فرمائے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں کیا تھا؟ بنی اسرائیل نبوت کے بھی قائل تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے۔ کیا مصیبت پھر کیا تھی؟ مصیبت یہ تھی کہ دین جب تک دین کا مقصد اللہ کی رضا اور آخرت رہتا ہے تب تک دین دنیا کو بھی سنوارتا ہے۔ دین سے مراد اللہ کی رضا کا حصول اور آخرت کی کامیابی رہے تو دین دنیا کے امور کو بھی سنوار دیتا ہے۔ جب یہ کلیہ الٹ جائے اور دین سے بندہ مراد یہ لے لے کہ میں اس سے دنیا کماؤں، تو وہ نہ صرف دنیا کو برباد کرتا ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے دین کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔
کہ دین کے حوالے سے اقتدار حاصل کیا جائے، حکومتیں بنائی جائیں، پیسہ جمع کیا جائے، دنیاوی مفادات اٹھائے جائیں۔ اب اس میں کتنی مصیبتیں آئیں کہ جہاں وہ توحید باری کے قائل تھے وہاں عیسیٰ علیہ السلام کو بجائے اللہ کا نبی ماننے کے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یعنی جب دین سے مراد حصول دنیا ہوا تو ساری بنیاد ہی اٹ گئی۔ پھر طرح طرح کی حکایات گھڑ لیں۔ کسی نے اپنا خواب بیان کر دیا، مجھے خواب میں یہ حکم ہوا ہے لہذا یہ حکم ہے شریعت کا، مجھ پر یہ الہام ہوا ہے، مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے، وہ بھی لکھ لیا۔ غرض ساری یہ تھی حصول دنیا۔ اس کے لیے اللہ پر بھی جھوٹ بولے گئے، انبیاء پر بھی جھوٹ بولے گئے، اور ایک نیا دین گھڑ لیا، تراش لیا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب یہ قرآن نازل ہوا، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، تو اسرائیلیوں نے پھر وہ اس میں اختلافات ہوئے، گھڑی ہوئی باتیں تھیں، ان میں اختلاف ہوئے، ان کے اپنے کئی گروہ بن گئے۔ تو فرمایا جب یہ قرآن نازل ہوا تو اس قرآن نے وہ ساری تلچھٹ دور کر دی اور حق واضح کر دیا کہ حق کیا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے جتنے اختلافات عقیدے اور مذہب اور مذہبی عبادات کے نام پہ پیدا کیے تھے، ان سب کو قرآن نے صاف کر دیا اور پھر سے توحید باری سے لوگوں کو آشنا کیا اور خالص دین اللہ کی مخلوق تک پہنچا۔ اس لیے کہ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ وَإِنَّهُ لَهُدًى، ہدا عربی میں کہتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے کے صحیح طریقے کو۔ ہمارے ہاں تو یہ استعمال ہوتا ہے نا کہ نیکی اور صحیح عقیدے کو ہدایت کہتے ہیں۔ ہدایت کا جو عربی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کا، زندگی کا کوئی بھی کام ہے، اس کے کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ہدایت ہوگا۔ اس میں عقیدہ بھی آ جاتا ہے، اس میں عمل بھی آ جاتا ہے۔ تو قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہدا ہے، انہ لہدا، یہ ہدایت ہے، یعنی ہر کام کے کرنے کا صحیح طریقہ بتاتا ہے۔ دیکھو وہ کسی نے کہا تھا کہ ہر چه دانا کند ناداں، ہر چه دانا کند ناداں، لیک بعد از خرابی بسیار۔ کام ویسے ہی کرنا پڑتا ہے جس طرح دانا کرتا ہے، نادان بھی ویسے ہی کرتا ہے۔ اگر دانا آدمی کو آٹا پیس کر روٹی پکا کر کھانی پڑتی ہے تو بے وقوف کو بھی دانوں کا آٹا بنا کر اسے گوندھ کر روٹی بنا کر وہی کھانا پڑتا ہے، یعنی کرنا بے وقوف کو بھی وہی پڑتا ہے۔ لیکن دانا آرام سے کر لیتا ہے اور بے وقوف بڑی کھجل خرابی کے بعد کتنا آٹا ضائع کرے گا، کتنا خراب کرے گا، کیسی کچی پکی روٹی بنائے گا، پھر پیٹ بھرے گا۔ تو جو وہ صحیح طریقہ ہے جسے دانائی کہتے ہیں وہ ہدا ہے۔ اور قرآن کریم زندگی کے ہر معاملے میں ہدا ہے، اور زندگی دنیا کی جو ہے اس کے بعد کا سارا معاملہ جو ہے اس کا مدار دنیا کی زندگی پر ہے۔ یہ جو چند روزہ زندگی ہے یہ اتنی قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ ابد الآباد کی زندگی کا مدار ہی اس پر ہے۔ انہی چند روزہ لمحات میں جس نے جیسا بنا لیا ویسا اس کو ہمیشہ ہمیشہ بھگتنا پڑے گا۔ اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو دنیا کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔
اور قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جو کام کرنے کا صحیح طریقہ ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جنہیں ایمان نصیب ہوتا ہے ان کے لیے رحمت الہی کا بحر ذخار ہے۔ جتنی رحمت کسی کو حاصل کرنی ہے، جتنی رحمت کسی کو سمیٹنی ہے، جتنی رحمت کوئی پا سکتا ہے وہ ساری اس میں موجود ہے۔ وہ بحر ناپیدا کنار ہے رحمت الہی کا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے لیے، ما سوى اللہ کے لیے، اپنے سوا ساری مخلوق کے لیے اپنی رحمت قرار دیا۔ اللہ نے اپنی کتاب کو ایمان والوں کے لیے رحمت قرار دیا۔ حضور کی ذات ستودہ صفات سے کفار بھی مستفید ہوتے ہیں، منکرین بھی مستفید ہوتے ہیں، جانور بھی مستفید ہوتے ہیں، حیوان بھی مستفید ہوتے ہیں کہ عمومی عذاب گھٹ گئے، بارشیں برستی ہیں، رزق ملتا ہے، صحت ملتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب رحمت الہی ہے۔ لیکن قرآن سے رحمت حاصل کرنے کی شرط ایمان ہے۔ قرآن رحمت للمومنین ہے۔ اب جو رحمت دنیاوی زندگی کی شکل میں کسی نے حاصل کر لی وہ مقصد تو نہیں تھا۔ یہ تو زندگی دنیا کی تو ختم ہو جائے گی، اگر دولت تھی رہ جائے گی، اقتدار ہے رہ جائے گا، حکومت تھی رہ جائے گی۔ حقیقی رحمت اس نے پائی جس نے دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی رحمت پائی۔ اس کے لیے وہاں بھی ایمان کے ساتھ اتباع بھی شرط ہے، اور ایمان سے مراد ہی اتباع ہوتا ہے۔ ایمان ماننے کو کہتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ قلم مجھے پکڑا دیں، یہ کتاب مجھے پکڑا، آپ کہتے ہیں جی آپ کی بات مان لی، لیکن پکڑاتے نہیں ہیں، تو اسے کیا ماننا کہیں گے؟ ماننا یہ ہوگا کہ جو میں نے کہا یہ کتاب، تو جب آپ مجھے پکڑا دیں گے تو آپ زبان سے نہ کہیں میں نے مانا، آپ نے مان لیا۔ قرآن جب ایمان کی ماننے کی بات کرتا ہے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ میں نعرہ لگانا کہ میں مانتا ہوں مراد نہیں ہوتی، مراد ہوتی ہے کہ جہاں سے روکے گا وہاں رک جائیں گے، جو کرنے کا حکم دے گا وہ کریں گے۔ رہے اختلافات قرآن کے بعد بھی اگر وہ اس پہ قائم ہیں یا اس سے پہلے تھے، تو فرمایا ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، ہے میرے محبوب فکر نہ کریں، آپ کا پروردگار اپنی عدالت میں اس کا فیصلہ کر دے گا، اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اختلافات کا، جو جس کا جی چاہے کہتا رہے۔ ان اختلافات کا فیصلہ وہ اپنے حکم سے اپنی عدالت میں کر دے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، وہ غالب بھی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے اور ہر بات کو جانتا بھی ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ فیصلہ کرنے کے لیے دو ہی چیزوں کی ضرورت ہے کہ حالات و واقعات سے پوری طرح واقف ہو فیصلہ دینے والا، اور اس کا فیصلہ وہ اپنا فیصلہ نافذ کرانے کی طاقت رکھتا ہو، جو فیصلہ کرے وہ مانا جائے۔ فرمایا اللہ ایسا ہے کہ وہ غالب ہے، جو فیصلہ دے گا وہ مانا بھی جائے گا، ماننا بھی پڑے گا، اور ہر چھوٹی بڑی بات سے وہ ذاتی طور پر واقف بھی ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے فتوکل علی اللہ، آپ اپنے تمام امور میں اللہ پہ بھروسہ کریں، اس لیے کہ انک علی الحق المبین، آپ واضح حق پر ہیں۔ تو جو حق پر ہو
اسے اللہ پر بھروسہ کر کے اپنا کام کرنا چاہیے. ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں الجھنا چاہیے. اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، میں اس کی ٹانگ توڑ دوں گا، میں اس کا ناک کاٹ لوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا، میں اس کو یہ تمہارا کام نہیں ہے. تمہارا کام ہے اللہ کے احکام کا اتباع کرنا، دین پر عمل کرنا، دین دوسروں تک پہنچانا اور زندگی اس میں خرچ کر کے چلے جانا. میں نے کوئی ارادتاً یہ آیت کریمہ منتخب نہیں کی، اللہ کریم کی طرف سے یہی آیت کریمہ آ گئی. میں نے قرآن کھولا. میں چند باتیں آپ احباب کو سمجھانا چاہتا ہوں. پرانے لوگ خال خال رہ گئے، بے شمار نئے لوگ آ گئے جو حقائق سے، تاریخ سے واقف نہیں ہیں. تو میری 2-3 باتیں بڑے غور سے، بڑی توجہ سے سن لیجئے. یہ جو آیت کریمہ میں نے عرض کی ہے، جو کچھ اس نے ارشاد فرمایا یہی تصوف ہے. یعنی خلوص دل سے امور دین میں اختلاف نہ کرے، بلکہ جو حکم اللہ کے رسول کا ہے اس پر اپنے پورے خلوص سے عمل کرنے کی کوشش کرے. دین سے دنیا حاصل نہ کرے. اپنی عبادات کو، اپنے وظائف کو، اپنے مراقبات کو حصول دنیا کا ذریعہ نہ بنائے کہ میں بڑا پارسا ہوں اس لیے تم لوگ مجھے پیسے دو، تم پر واجب ہے کہ مجھے روپے دو. یہ نہ کرے. تم پر واجب ہے کہ میرے گھٹنے چومو، تم پر واجب ہے کہ میرے ہاتھوں کو بوسے دو، تم مجھے کندھوں پہ اٹھائے پھرو. یہ نہیں. بدترین مخلوق وہ شخص ہے جو دین کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بناتا ہے. جیسے یہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، اگر اس کو پنجابی میں اس کا مفہوم میں عرض کروں نا، تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ انہاں دے نال اسی آپ نبڑ لیں گے ان سے. تو یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ہم تو بنی اسرائیل نہیں ہیں. بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک نبی کی امت تھے. انہوں نے دین کو حصول دنیا کا ذریعہ بنایا، ہم ان سے نبٹ لیں گے. اگر تم کرو گے تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہو. کبھی بھول کر بھی دین کو دنیا کا ذریعہ نہ بناؤ. حالانکہ مجھے بڑا تلخ تجربہ ہے. کتنے لوگ ملازمت میں ہیں، ان سے غلطی ہو جاتی ہے یا کام صحیح نہیں کر سکتے، کہیں کوئی ان کے خلاف غلط رپورٹ کہتے ہیں جی بس میں صرف اللہ کرتا تھا اس لیے میرے خلاف آئی. یہ نہیں کہتے کہ میں غلطی کی میں نے اور میرے خلاف آئی. نا، الزام اللہ پہ آ جاتا. او جی میں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، میں نمازیں پڑھتا تھا. یار تم اپنا کام صحیح کرتے تو داڑھی پر تو کسی نے رپورٹ نہیں لکھنی تھی، تمہاری کارکردگی پر لکھنی تھی. اس نے تمہاری داڑھی پر رپورٹ نہیں لکھی. تمہارا کام صحیح نہیں ہے. یعنی جتنا الزام آئے گا، اگر انہیں کوئی انعام ملتا ہے تو وہ میری میں نے یہ کیا جی یہ انعام میرا ہے. اگر کوئی ان کے خلاف رپورٹ آتی ہے تو وہ الزام دین پہ آ جاتا ہے. جی میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اس لیے یہ ہو گیا. اور یہ ہم نے ساری زندگی تماشا دیکھا ہے اور یہ بالکل غلط ہے. دین سے، اللہ کی عبادت سے عزت ملتی ہے، رسوائی نہیں ملتی. یہ الگ بات کہ اگر ہم دین کو دین نہ سمجھیں، اسے حصول دنیا کا ذریعہ بنا لیں تو پھر اتنی رسوائی اور کہیں نہیں ملتی جتنی اس سے ملتی. اگر کسی ساتھی کو امیر بنا دیا جاتا ہے، اگر کسی ساتھی کو ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے، صاحب مجاز بنا دیا جاتا ہے،
تو اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ ذمہ داری بڑھ گئی. پہلے اپنا جواب دینا تھا، اب جو متعلقین ہیں ان کی جواب دہی بھی ہوگی. اور ان کے کردار کا اثر بھی میری دنیاوی زندگی پر بھی پڑے گا اور اخروی زندگی پر. اگر صاحب مجاز اپنی طرف سے پورے خلوص سے صحیح کام کر رہا ہے تو پھر جو نہیں مانتا اس کا وبال اس پر نہیں آئے گا. لیکن اگر یہ اپنے کام میں کوتاہی کر رہا ہے اور اس کی کوتاہی کی وجہ سے لوگوں کا کردار خراب ہو رہا ہے تو پھر اسے جواب دینا مشکل ہو جائے. یہی حال جس طرح والدین کا ہوتا ہے. والدین اولاد کی پرورش کرتے ہیں، مرنے کے بعد تو دنیا کی زندگی تو ختم ہو گئی، لیکن دو چیزیں قبر میں بھی پہنچتی رہتی ہیں. ایک، جو دنیا میں کوئی ایسا کام کر گیا جیسے وہ اس کے بعد بھی جاری ہے. کوئی نیکی کی وہ بعد میں بھی ہو رہی ہے، اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. کوئی برائی ایجاد کی اور اس کے بعد بھی اس پر عمل ہو رہا ہے تو اس کا عذاب بھی ملتا رہتا ہے کہ یہ تم نے ایجاد کی تھی، یہ بھگتتے رہو. دوسرے، اولاد نیکی کرتی ہے تو والدین کو قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. برائی کرتی ہے تو جانچ ہوتی ہے کہ کیا والدین نے اولاد کی تربیت کی تھی، اپنی طرف سے حق ادا کر دیا تھا، پھر اس برائی کا عذاب ان کو نہیں ہوتا. اور اگر انہوں نے اسے برائی سے آشنائی نہیں کیا بلکہ برائی سکھا کر چلے گئے تو پھر انہیں قبر میں بھی، وہ مرنے کے بعد بھی، ان دو چیزوں کا یا ثواب یا عذاب قبر میں بھی بڑھتا اور پہنچتا اور ملتا رہتا ہے. اسی طرح جو لوگ دین میں بھی امام بن جاتے ہیں، علماء بن جاتے ہیں، پیشوا بن جاتے ہیں، یا شیخ بن جاتے ہیں، صاحب مجاز بن جاتے ہیں، اگر وہ تربیت میں کمی کریں گے تو جو گناہ بعد میں ہوگا عذاب اس کا بھی پہنچتا رہے گا. اور اگر تربیت کا حق ادا کریں گے تو اللہ اس کا بے پناہ اجر دے گا. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. میں تو ایک عام دیہاتی آدمی تھا، قبائلی مزاج کا. ہمارے خاندان میں تو دور دور تک کوئی نہ پیر نہ عالم نہ شیخ نہ کوئی ایسا نہیں، دیندار خاندان تھا لیکن فوجی خاندان تھا. اور مجھے کبھی یہ وہم بھی نہیں تھا، بلکہ میں نے حضرت جی سے عرض کیا تھا جب یہ ہمارے کچھ ساتھی خلافت کی باتیں چھیڑے رکھتے تھے حضرت کے آخری ایام میں، تو مجھ سے حضرت نے مشورہ لیا. میرے سامنے قرآن مجید ہے اور میں ممبر پہ بیٹھا ہوں مسجد میں باوضو، تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت میرا مقصد اپنی اصلاح تھا، اس کے لیے آپ کی خدمت میں آیا. 25 سال الحمدللہ رفاقت رہی، اللہ کا احسان ہے. اگر کوئی خوبی ہے تو آپ کی صحبت کی وجہ سے ہے، کمی ہے تو وہ میری ذات کی ہے. مقصد اصلاح تھا، وہ ہوئی تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہوئی تو کوشش تو کی. پیر بننا مقصد نہیں تھا، نہ پیر ہوں نہ پیر بننا چاہتا ہوں. جسے چاہیں آپ جماعت کی باغ ڈور دے جائیں، ہمارا کام ہے جس طرح آپ کی خدمت کرتے رہے اسی طرح اس شخص کی بھی خدمت کرتے رہیں گے. اللہ کو منظور تھا حضرت جی کے مزار پر تمام جماعت کے سامنے ساتھیوں کی موجودگی میں حضرت نے یہ ذمہ داری لگا لی. یہ آسان کام نہیں ہے، اور میں جانتا ہوں کہ جتنے مرد و خواتین مجھ سے بیعت ہوئے ہیں ان سب کے ساتھ مجھے قیامت میں کھڑا ہونا پڑے گا. میرے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ جو میرے ذمہ ہے وہ میں ادا کرتا رہوں. اگر اس میں کوتاہی کی
تو سزا ان کو شاید تھوڑی ملے اور مجھے زیادہ ملے۔ پیر اور شیخ کیا ہوتا ہے؟ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امتوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا تو اللہ کے مقرب محبوب بندے ہیں، انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، ان کا تو بگڑے گا کچھ نہیں، لیکن ہم تو کمزور لوگ ہیں، تربیت کا حق ادا کر بھی پائے یا نہیں۔ تو کوئی صاحب مجاز، کوئی امیر دوسروں پہ مسلط نہیں ہو جاتا۔ باتیں نوٹ کرتے جائیے۔ تیسری بات، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع پہ اللہ کریم نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرما کر مہر لگا دی کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ دین کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن مخلوق تک محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے پہنچا، اور آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں یہ قرآن ہے۔ حدیث اسی قرآن کی تفسیر ہے۔ جب اللہ نے نازل کر دی یہ آیہ کریمہ کہ قرآن دین مکمل ہو گیا تو بڑی خوشی ہوئی صحابہ کرام کو۔ یہ میدان عرفات میں آیہ کریمہ نازل ہوئی اور بڑے خوش ہوئے اور ایک دوسرے کو مبارکیں دیں، تو سب نے بالآخر یہ سوچا کہ یار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مبارک دینی چاہیے، وہ کہاں ہے؟ تو وہ نہیں سامنے تھے۔ تلاش کیا تو اپنے خیمے میں ملے اور وہاں بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے۔ عرض کیا گیا کہ آپ یا صدیق رو رہے ہیں، یہ تو خوشی کا موقع ہے، دین مکمل ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا یہ تو درست ہے، الحمدللہ دین مکمل ہو گیا، لیکن میں رو اس بات پر رہا ہوں کہ یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ نبی کریم اس میں جلوہ افروز رہے۔ حضور یہی دین پہنچانے کے لیے یہاں تشریف لائے، اگر یہ مکمل ہو گیا تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور دنیا سے پردہ فرما جائے۔ اور وہی ہوا، اس آیہ کریمہ کے نزول کے 80 82 85 دن کے اندر حضور دنیا سے پردہ فرما۔ اب اس کے بعد کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے بارگاہ رسالت سے یہ حکم ملا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا، کیونکہ آپ کا حکم دین ہے، جو حضور فرمائیں وہ دین ہے، اور دین مکمل ہو گیا، کوئی نئی بات دین میں نہیں آئے۔ جنہیں فنا فی الرسول حاصل ہوتا ہے اور بارگاہ نبوت کی حاضری نصیب ہوتی ہے، ان میں تو بات کرنے کی جرات نہیں رہتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خلافت پہ بھی ایسا وقت آیا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باری بھی، پھر فاروق اعظم کی دفعہ بھی، پھر ان کے بعد بھی۔ تو کیوں نہ خلافت کا مسئلہ، اگر ولی اللہ فنا فی الرسول ہو سکتا ہے تو وہ تو صحابی تھے ساری عمر ان کی حضور کی خدمت میں، انہوں نے کیوں نہیں روضہ اطہر سے حل کرا لیا؟ میاں حضور دین مکمل کر کے تشریف لے گئے، جو اصول حضور نے فرمائے تھے اس کے مطابق فیصلے ہونے تھے، قبر اطہر سے پوچھ کر نہیں ہونے تھے، کیونکہ حضور کوئی کمی نہیں چھوڑ گئے تھے۔ آج اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں فنا فی الرسول میں کوئی مسئلہ پوچھ لوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسئلہ زندگی میں حضور نے بیان نہیں کیا، رہ گیا تھا، اور رہ گیا تھا تو پھر دین مکمل کیسے ہوا؟ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور یہ بڑی جرأت ہے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے۔
الامان والحفیظ، جھوٹ تو ویسے ہی بہت بری شے ہے، لیکن حضور کے نام پر تو حضور فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کسی نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنی جگہ جہنم میں تلاش کرے، اس کے دوزخ جانے کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ اللہ کرنے والوں کو مشاہدہ ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، فنا فی رسول میں بارگاہ رسالت کی حاضری ہوتی ہے، لیکن وہ کوئی نیا حکم لینے کے لیے نہیں، برکات وصول کرنے کے لیے، دل میں خلوص پیدا کرنے کے لیے، انوارات و برکات کے حصول کے لیے۔ دین وہی ہے جو حضور ارشاد فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر دوسری بات، جنہیں یہ نعمت نصیب ہے انہیں کشفاً کوئی حکم معلوم ہوتا ہے تو وہ اللہ اللہ کے رسول کی امانت ہے ان کے پاس۔ صاحب کشف کو کشفاً کوئی حکم معلوم ہوتا ہے تو اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ارشادات حضور کے موجود ہیں، شریعت موجود ہے، اس کے خلاف نہ ہو۔ اگر شریعت کے خلاف ہے تو اسے سمجھنے میں غلطی لگی ہے یا شیطان نے القاء کر دیا ہے، وہ حضور کی بارگاہ سے یا مشائخ کی طرف سے نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسی بات سمجھ آتی ہے جو اس حد کے اندر ہے تو پھر وہ خود اس کا مکلف ہے، دوسرے نہیں۔ وہ خود صاحب کشف اپنے کشف کا مکلف ہے اگر کشف شریعت کے اندر ہے، دوسرے اس کے مکلف نہیں، چونکہ یہی ولی اور نبی میں فرق ہے کہ ولی اپنے کشف کا صرف خود مکلف ہے، دوسرے نہیں، اور جس کے کشف کے دوسرے مکلف ہیں وہ نبی ہوتا ہے۔ نبی کو جو کشف ہوتا ہے ساری امت اس کے ماننے کی مکلف ہے، ولی کو جو کشف ہوتا ہے وہ اس کی ذات کے لیے ہے، دوسرا اس کے اگر دوسرا اس کے کشف کو مانتا ہے تو پھر اس نے اس کو نبی مانا۔ یہ جو ساتھی روز پھرتے ہوتے ہیں نا صاحب کشف کو تلاش کرتے کہ کشف کر کے بتاؤ میں یہاں بیٹے کا رشتہ کروں یا نہ کروں، کشف کر کے بتاؤ میری نوکری کا کیا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صاحب کشف کو نبی مانتے ہیں۔ اور یہ مرض عام ہے، تو اپنی عاقبت بھی برباد کرتے ہیں اور وہ جسے صاحب کشف بنایا ہوا ہے اس کی عاقبت بھی پتہ نہیں اسے کیا نظر آتا ہے اور کون دکھاتا ہے، اس میں ابلیس کی کارستانی ہے، نفس کی کارستانی ہے، کتنی چیزیں ہیں جو ہم سوچتے رہتے ہیں متشکل ہو کے نظر آ جاتی ہیں، کتنی باتیں ہیں جن کا وہم ہمارے دل میں ہوتا ہے متشکل ہو کے نظر آ جاتی ہیں۔ کشف سے مراد امور دنیا کے مسائل کا حل نہیں ہے، کشف سے مراد خلوص کا حصول ہے جو اتباع رسالت اور اطاعت الہی کے لیے ہو۔ تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر اللہ کریم کا بڑا احسان ہے، میں نے ساری زندگی دنیاوی اعتبار سے بڑے آرام سے گزاری ہے۔ اللہ کریم کا شکر ہے، زندگی میں کبھی تلخی اور کمی نہیں دیکھی۔ اللہ ہمیشہ اچھا رزق، اچھی رہائش اور بے شمار نعمتیں عطا کرتا رہا ہے ساری زندگی۔ جماعت کو کبھی میں نے معاش کا ذریعہ نہیں بنایا اور نہ اللہ نے مجھے ضرورت پیدا کی ہے، بلکہ اللہ کریم مجھ سے جماعت کی خدمت لی ہے، اللہ نے، یہ میری سعادت ہے۔ میں جب حضرت جی کے حلقہ ارادت میں داخل ہوا تو جماعت نہیں تھی، ہم 3 4 5 ساتھی ہوتے تھے اور حضرت عام آدمی کو لیتے بھی نہیں تھے حلقے میں۔
اس کے 2-3 سال بعد جماعت کی بنیاد رکھی گئی تو الحمدللہ یہ سعادت میرے حصے میں ہے، میرے گھر پہ، میرے ڈیرے پہ بنیاد رکھی گئی۔ 61-62 سے یہ شروع ہوئی، پھر اس کے بعد جماعت بننا شروع ہوئی، تو 80-82 تک یہاں دارالعرفان منتقل ہونے تک ہر سال کے اجتماعات میرے پاس ہوتے تھے، اور اس اجتماع کے لیے کسی سے کچھ نہیں لیا جاتا تھا، سب کچھ اللہ کریم کے دیے ہوئے سے سارا خرچ میرا ہی ہوتا تھا۔ کسی اجتماع پر کسی ساتھی سے کوئی مدد نہیں لی جاتی۔ جب یہ دارالعرفان بن گیا، یہاں منتقل ہو گیا، تب ساتھیوں کو اجازت دی گئی، تب سے لے کر آج تک بھی کوئی کمپلشن نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو آئے وہ پیسے دے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ اجازت دی گئی ساتھیوں کو کہ جو دینا چاہے لنگر میں دے، تو الحمدللہ ساتھیوں نے اپنا بوجھ اٹھا لیا، لنگر خود کفیل ہو گیا۔ لیکن اللہ نے مجھے اس سعادت سے محروم نہیں کیا، یہاں بھی سارا سال جو غلہ استعمال ہوتا ہے اللہ کریم میرا قبول فرماتا۔ اجتماعات میں جو گوشت یہاں ملتا ہے وہ اللہ کریم مجھے توفیق دیتا ہے، میں اپنے جانور ذبح کر کے دیتا ہوں۔ ادارے کو میری کوشش ہوتی ہے کہ میری ذاتی کمائی میں سے میں کچھ حصہ دیتا رہوں، چونکہ مجھے پتہ ہے کہ آخرت میں یہی کام آئے گا۔ ابھی تعمیر مسجد کا قصہ تھا، اس سے پہلے مسجد کے لیے یہ زمین جو تھی الحمدللہ اللہ نے قبول فرمائی، یہ بھی میں نے دی تھی۔ اس کے بعد آپ کی ایکسٹینشن کے لیے جو زمین اب مسجد میں اضافہ ہوگا، میں نے اپنی ذاتی زمین میں سے کم از کم 30 لاکھ کی زمین وقف کر دی ہے، مزید جو اس کا استعفا ہوگا۔ 20 لاکھ نقد سے میں نے یہ سامنے والا پلاٹ خریدا ہے اور ادارے کو دے دیا ہے۔ 10 لاکھ میں نے نقد مسجد فنڈ میں دیے ہیں۔ میں نے کچھ 60 لاکھ روپیہ پچھلے 3-4 مہینوں میں اپنے پاس سے ادارے کو دیا۔ تو پھر میرے لیے کسی کو چندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ میرے نام پر ساتھیوں سے چندہ کرے، حضرت کو پیسے چاہیے پیسے دے دو۔ مجھ پر اللہ کا احسان ہے، یہ تو ہمارا مرکز ہے، یا تو ہمارا جینا مرنا ہے۔ میری تو جہاں جہاں زمینیں ہیں میں نے وہاں بھی مساجد کھڑی کر دی۔ بلکہ مجھ سے میرے چھوٹے بیٹے نے ایک دن پوچھا بھی کہ ابو جی یہ جہاں جہاں زمینیں ہیں وہاں آپ نے مسجد بنا دی۔ میں نے کہا بیٹا زمینیں آپ کو چلی جائے، میرے حصے میں تو یہی مسجد آئے گی۔ تو کوئی صاحب مجاز، کوئی امیر میرے نام پہ چندہ کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ادارے کے جتنے حسابات ہیں ان کے اکاؤنٹ نمبر ہیں۔ الفلاح ہے جو غریب غربا پہ خرچ ہوتا ہے، غریب ساتھیوں پہ خرچ ہوتا ہے، جو نہیں بھی ساتھی اور غریب مستحق ہیں ان پہ خرچ ہوتا ہے، اس کا اکاؤنٹ نمبر ہے۔ زکوٰۃ کا اکاؤنٹ نمبر ہے، دارالعرفان کا اکاؤنٹ نمبر ہے، مسجد کے جو فنڈز آتے ہیں مسجد کا الگ اکاؤنٹ نمبر ہے۔ جسے ڈونیٹ کرنا ہو ادارے سے مجھے دینے کی بجائے، کسی کو دینے کی بجائے ادارے سے اکاؤنٹ نمبر لے جائیں، براہ راست اکاؤنٹ میں بھیج دیں۔ بلکہ یہاں سود کا بھی ایک نظام ہے جسے ہم ریڈ منی کہتے ہیں، اور یہ لیٹرینیں وغیرہ اور ان کی مرمت اور ان کی نالیاں اور گندے پانی کا اخراج، اس پہ سود خرچ کیا جاتا ہے۔ اس کا کوئی اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے، وہ یہ لوگ دستی رکھتے ہیں،
یہاں شاید ایڈماس صاحب کے پاس، محمد خان صاحب کے پاس ہوتا ہے یا کسی کے پاس، لیکن بہرحال وہ بعض ساتھیوں کو سود زبردستی مل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا کریں، وہاں جمع کرا دیتے ہیں، اس سے وہ غسل خانے وغیرہ اور یہ گندے پانی کے اخراج کا اور نالیوں کا اور اس طرح کا اس پہ وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اس کا بھی ایک کھاتا ہے، اس کا کوئی اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے، وہ ان کے پاس دستی ہوتا ہے۔ تو پائی پائی کا احسان ہوتا ہے، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کریم مجھے بے پناہ رزق دیتا ہے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنا حصہ دوسروں سے زیادہ ادارے میں ڈالوں۔ تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ میرے نام پر ساتھیوں سے چندہ کرے اور حضرت کو ضرورت ہے پیسے دے۔ حضرت کو کیا ضرورت ہے بھائی؟ اگر میں نے ہی لوگوں سے مانگ کر کھانا ہے تو پھر لوگوں کو میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھ سے کیا سیکھیں گے؟ گداگر کسی کو کیا سکھائے گا؟ کتا، بلا، چڑیا، کوا اپنی روزی پیدا کر لیتا ہے، اپنے بچے پال لیتا ہے۔ وہ شخص کیسے شیخ ہو سکتا ہے جو اپنے بچے نہیں پال سکتا، جو اپنی روزی پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ نے مجھے زمینیں دی ہیں، سارا سال میرا کام جاری رہتا ہے، سینکڑوں خاندان پل رہے ہیں اس کے ساتھ، کول مائننگ کا بزنس ہے، میں کب سے 50s سے کر رہا ہوں، اور لیٹ 50s کا انکم ٹیکس پے ہوں میں گورنمنٹ کا۔ مجھ پر اللہ کا احسان ہے، خدا اللہ کریم نے بے شمار نعمتیں دی ہیں مجھ پر، اور مجھے کبھی کسی چیز کی، ہاں انسان ہوں، ساتھیوں کے ساتھ لین دین بھی ہوتا ہے، کبھی مجھے ادھار بھی لینا پڑتا ہے، پھر میں لوٹا دیتا ہوں، کبھی کوئی مجھ سے بھی لے لیتا ہے ادھار، مجھے لوٹا، میں بھی انسان ہوں، ضرورتیں بھی ہیں، لیکن میں چندے نہیں کرتا، اور جو میرے نام پہ چندہ کرتا ہے وہ مجھ تک نہیں پہنچتا، وہ اس کی شخص کی اپنی ذمہ داری، کیونکہ میں کسی سے چندے کی چیز بھی نہیں لیتا۔ بعض ساتھی چیزیں دیتے ہیں، تحفتاً دیتے ہیں، ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، کوئی مجھے کروڑوں روپیہ بھی دے دے اور کوئی ایسا غریب آ جائے جو مجھ سے کرایہ بھی مانگ کر چلا جائے، برکات استعداد پر نصیب ہوتی ہیں، کروڑ روپیہ دینے پر نہیں۔ جتنا جس میں خلوص ہوگا، جتنی جو محنت کرے گا، اتنی برکات پائے گا، وہ غریب ہے یا امیر۔ اس نے مجھے تحفے دیا، عجیب بات ہے، میرے سامنے قرآن مجید پڑھا ہے، مجھے کبھی یاد نہیں ہوتا کہ کس نے کیا مجھے تحفہ دیا، نہ میں یاد رکھنا چاہتا ہوں، نہ میں نے کبھی غور ہی کیا۔ کوئی دیتا ہے، محبت سے دیتا ہے تو اس کا اجر اسے اللہ دے گا، وہ اللہ کے پاس حساب ہے۔ کوئی نہیں دیتا تو کوئی فرق نہیں ہوتا کہ یہ تحفہ لایا یہ نہیں لایا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا؟ ایسے غریب بھی آ جاتے ہیں جن کے پاس واپسی کا کرایہ نہیں ہوتا، وہ ادارے سے کرایہ لے جاتے ہیں، برکات انہیں بھی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ یہ کوئی سوداگری کی دکان نہیں ہے کہ جو پیسے دے گا سودا لے جائے گا۔ یہ تو جس کے دل میں جتنا خلوص، یہاں تو زر نقد خلوص ہے، جتنا خلوص جس میں ہوگا، جتنی جو محنت کرے گا اتنی وہ لے جائے۔ ذمہ داران سے، امراء اور صاحب مجازین سے میری گزارش ہے کہ آپ سلسلے کی تاریخ کو دیکھ لیں، بنی اسرائیل کے حال کو چھوڑ دیں۔ جب اور جس نے سلسلے کو دنیا کے اصول کا ذریعہ بنایا، سلسلے سے چلا گیا۔ جتنے لوگ سلسلے سے خارج ہوئے، سب کی میرے سامنے بنی جماعت، بھائی میرے سامنے تو سب کا حال ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو جماعت بننے سے پہلے بھی حلقے سے نکل گئے۔ سب کی وجہ ایک ہی تھی کہ انہوں نے دین کو اپنی انا کا ذریعہ، بعض نے اپنے آپ کو مقدس سمجھ لیا، اور بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے دنیا نہیں لی لیکن اپنے آپ کو بہت مقدس سمجھ لیا، انہیں بھی توفیق ان سے بھی چلی گئی، اور بعض نے حصول دنیا کا ذریعہ بنایا اور سلسلے سے محروم ہو گئے۔
آئندہ بھی جو کرے گا محروم ہو جائے گا۔ سلسلے سے چلے گئے تو کیا کرتے ہیں، کیا ہوا، کیا نہیں کرتے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم محاسب نہیں ہیں کہ کسی کا محاسبہ کرتے رہیں۔ ہمارا کام جو سلسلے میں ہے، جس میں طلب ہے، اس کی خدمت کرنا ہے۔ جو چھوڑ کے چلا جائے وہ جانے، اس کا رب جانے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسے معاف کر دے تو ہم کون ہوتے ہیں، نہ کرے تو ہمارا کیا ہے، ہماری کیا ضرورت ہے۔ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے سب کا۔ ہماری طرف سے اللہ سب کو معاف کر دے، ہمیں کیا اعتراض ہے۔ نہ کرے تو ہماری کیا جرأت ہے کہ کسی کی بات کرے۔ لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ جی میں فلاں کے لیے بارگاہ نبوت سے معافی لے آؤں، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ بارگاہ نبوت کے حوالے دے کر لوگوں کو احکام سنانا، یہ حضور کی ذات والا صفات پر جھوٹ بولنے کے مترادف ہے۔ کسی ولی کا کشف دوسرے کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر بطور تحدیث نعمت کسی ایسے بندے کو جو صاحب استعداد ہے بیان بھی کرتا ہے تو اس پر ماننا ضروری نہیں، کیونکہ ولی کا کشف اگر شرعی حدود کے اندر ہے تو وہ خود ماننے کا، اور خود بھی اگر اس کو نہیں مانے گا تو اس میں آخرت کا محاسبہ نہیں ہوگا، دنیاوی نقصان ہوگا۔ صاحب کشف کو، ولی کو جو کشف ہوتا ہے، اگر وہ شریعت کے مطابق ہے اور اس پر وہ عمل نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے، آخرت کا جرم نہیں ہے، آخرت میں محاسبہ نہیں ہوگا۔ تو میاں یہ باتیں نوٹ کر لیجئے، جو حاضر ہیں وہ نوٹ کر لیجئے، جو نہیں ہیں ان کی امانت ہے میری آپ کے پاس، ان تک پہنچا دیجئے۔ اور بڑے گناہ ہیں ہمارے، بڑے جرائم ہیں، ہم بڑا وقت ضائع کرتے ہیں۔ کم از کم یہ جو سلسلے کی بات ہے، ذکر اذکار کی بات ہے، یہ جو اسے خالص اللہ کے لیے رہنے دیں، اس میں ملاوٹ نہ کریں۔ پہلے ہی ساری زندگی ہم ضائع کر رہے ہیں، کتنا وقت لگاتے ہیں ہم ذکر پر، مراقبات پر، اور کتنی عمر ضائع کرتے ہیں خرافات میں۔ تو وہ جو چند لمحے نصیب ہوتے ہیں اس سے بھی خراب نہ کریں، اپنی بھی آخرت کا خیال رکھیں اور میرا حیا بھی رہنے دیں کہ کل فردہ قیامت مجھے بھی ندامت نہ ہو، آپ بھی سرخرو ہوں۔ اور ان حدود و قیود کا خیال رکھیے۔ یہ جو پہلی امتوں کے حالات قرآن نے بتائے ہیں اور ان کا جو حشر ہوا ہے، یہ اصول ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، قرآن قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہے۔ نزول خاص ہوتا ہے قرآن کا اور حکم عام ہوتا ہے۔ تو میری گزارشات کو نوٹ فرما لیجئے، یاد رکھیے اور عمل کیجئے ان پر، اور کم از کم اس محفل ذکر کو خالص اللہ کے لیے رہنے دیں، اسے حصول دنیا کا سبب نہ بنائیں، اپنی بڑائی کا سبب نہ بنائیں کہ انسان کوئی بڑا نہیں ہوتا، کوئی انسان بڑا نہیں ہے، عاجز درماندہ مخلوق ہے، سانس آئے آئے، نہ آیا نہ آیا۔ موت مقدم ہے زندگی سے، خلق الموت والحیات، کوئی پتہ نہیں کون سا لمحہ آخری لمحہ ہو۔ مجھے یہ چند گزارشات پیش کرنی تھیں اصلاح احوال کے لیے۔ اللہ کرے بیمار کو دودھ پلائیں تو کہتا ہے کڑوا ہے، کھانا دیں تو کہتا ہے بد مزہ ہے۔ کھانا یا دودھ کڑوا نہیں ہوتا، اس کے اپنے منہ میں وہ ذائقہ خراب ہوا ہوتا ہے۔ شاید کچھ لوگوں کو یہ میری باتیں بد مزہ لگیں، لیکن یہ باتیں بد مزہ نہیں ہیں، انہیں اپنا علاج کرنا چاہیے۔ ان کے منہ میں تلخی ہوگی، ان کا اپنا ذائقہ بگڑا ہوا ہوگا۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو سرخرو کرے دنیا میں بھی
آخرت میں بھی، اور کم از کم اپنے ساتھ تعلق حضور کی بارگاہ میں اور شیخ کی خدمت میں ہمارے تعلق کو خالص اور کھرا رکھے، اس پہ زندہ رکھے اور اس پہ موت نصیب فرمائے، اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ، اپنے پیارے بندوں کے ساتھ حشر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا۔ اللہم ربنا سہل لنا امورنا کلہا فی دیننا و دنیانا، رب یسر رب یسر رب یسر۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفت والایمان، اللہم ارزقنا اتباع حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع خلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہم ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔